بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور العزا کے اسما کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے نماز سفر کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور نماز سفر کے حوالے سے ہی ہماری بات چل رہی ہے۔ آج بھی کچھ مسائل ہیں اور اس فصل کو انشاءاللہ آج کے لیکچر کے اندر پورا کریں گے، تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ولا یزال یکسر حتی یدخل مصرہ او ینوی اقامتہ نصف شہر ببلد او قریۃ ولا یزال یکسر حتی یدخل مصرہ، وہ قصر کرنا ختم نہیں کرے گا، قصر نماز پڑھنا یہ ختم نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنے شہر میں داخل ہو، یعنی جو اس کا اصلی دارالاقامہ ہے، جہاں پر وہ رہتا ہے، وطن اصلی جو ہے اس کا، جب تک وہ اپنے گھر میں اپنے شہر میں نہ داخل ہو جائے تب تک وہ نماز قصر پڑھتا رہے گا۔ یا پھر او ینوی اقامتہ نصف شہر ببلد، یا کسی شہر میں آدھے مہینے کے رہنے کی نیت نہ کر لیں۔ آدھا مہینہ کسی شہر میں رہنے کی اگر نیت کر دیتا ہے تو اب قصر نہیں پڑے گا، ورنہ قصر پڑتا رہے گا۔ یعنی 15 دن کی اگر وہ نیت کرتا ہے کہ میں 15 دن فلاں شہر کے اندر رہوں گا، تو اب وہ بندہ مقیم ہو گیا، اب قصر نہیں پڑے گا، چاہے وہ کسی بستی میں کرے، قریتن ببلدن او قریتن، کسی شہر میں رہے یا کسی بستی میں، کسی دیہاتی علاقے کے اندر رہے، 15 دن یا 15 دنوں سے زیادہ، تو اب قصر نہیں پڑے گا۔ وقصر ان نوا اقل منہ، اور نماز قصر پڑھے گا اگر اس نے کم کی نیت کی، اس آدھے مہینے سے کم کی نیت کی، تو اب نماز قصر پڑے گا۔ 14 دن کی ہے یا 14 دن سے کم کی نیت کرتا ہے کسی شہر میں رہنے کی، تو اب وہ مقیم نہیں کہلائے گا، اب وہ مسافر ہی ہوگا۔ تو مسافر ہے تو نماز قصر پڑے گا۔ او لم ینوی و بقی سنین، یا نیت ہی نہیں کی، کسی شہر میں رہا تھا، کہا کہ جیسے ہی میرا کام ہوا میں واپس لوٹ آؤں گا، دنوں کی نیت نہیں کی، تو کیا ہوگا؟ اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، کرتے 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 2 سال ہو گئے، تو 2 سالوں تک وہ مسافر ہی رہے گا، وہ مقیم نہیں ہوگا، اور 2 سالوں تک ہی وہ بندہ قصر نماز پڑھتا رہے گا۔ تو نیت کرنا یہ ضروری ہے، بغیر نیت کے اگر رہتا ہے جتنا عرصہ بھی رہے وہ مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ولا تصح نیت الاقامت ببلدتین لم يعین المبیت باحداہما، ولا تصح نیت الاقامت ببلدتین لم يعین المبیت، یہ لم کی وجہ سے اس کا آخر ساکن ہو گیا، لیکن ملانے کی وجہ سے ہم اس کو زیر دیں گے، لم يعین المبیت باحداہما، دو شہروں کی اقامت کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں شہر کے اندر رہوں گا اور فلاں شہر کے اندر رہوں گا، دونوں شہروں کی نیت کرتا ہے، دو شہروں میں اقامت کی نیت کرتا ہے، تو یہ نیت درست نہیں ہوگا، اور یہ معین بھی نہیں کہ کس شہر کے اندر رات رہوں گا۔ مبیت کا مطلب ہے رات گزارنا۔ اگر وہ دو شہروں میں سے کسی شہر میں رات گزارنے کو معین نہیں کرتا، تو دو شہروں میں اقامت کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ وہ معین کرے گا کہ میں فلاں شہر کے اندر رات گزاروں گا اور فلاں شہر کے اندر میں رہوں گا، ٹھیک ہے، تو ایک میں اقامت کی نیت کرے، دو شہروں میں اقامت کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے، جب تک وہ معین نہ کر لے۔ آگے کہتے ہیں ولا فی مفازت لغیر اہل
اخبیت، جو خانہ بدوش لوگ ہیں، اہل الاخبیت کا مطلب ہے خانہ بدوش، جو ایک جگہ کہیں نہیں ٹھہر، ان کے خیمے چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو مفازہ کا مطلب ہے جنگل، خانہ بدوشوں کے کوئی کسی اور کے لیے، خانہ بدوشوں کے علاوہ کے لیے جنگ کے بعد ہے لا تصیح نیت الاقامت، یہ نیچے لکھا ہوا کے علاوہ کے لیے نیت، اقامت کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو جنگل میں نیت کرتا ہے اقامت کی، تو پھر بھی وہ مسافر ہی رہے گا، اور وہ نماز قصر وغیرہ احکام اس پر ہوگے۔ ولا نے اکثرنا بدار، لشکر اسلام کا، لشکر اسلام کے لیے اقامت کی نیت کرنا درست ہوگی۔ لا تصیحو ادھر بھی نکالا ہوا ہے، لا تصیحو نیت الاقامت، اکثرنا کا مطلب ہے اسلام کی جو فوج ہے دارالحرب میں، اسلام کی فوج کے لیے اقامت کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دارالحرب میں ہماری فوج گئی ہوئی ہے، تو وہاں پر وہ اگر نیت کریں اقامت کی، تو اب اقامت کی نیت کرنا ان کے لیے درست نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے ہی ان کا معاملہ ختم ہوگا تو وہ واپس لوٹ آئیں گے، ان کی نیت یہ معین نہیں ہوتی۔ ولا بے دارنا فی محاصرت اہل البغی، ولا بدارنا فی محاصرت اہل البغی، باغیوں کا محاصرہ کرنے میں اپنے گھر کی، اپنے مکان کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے، اپنے گھر میں اقامت کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بندہ آیا ہے، فوج آئی ہوئی ہے دار اسلام کے اس کے اندر، باغیوں کا محاصرہ کرنے کے لیے فوج آئی ہوئی ہے، تو اپنے گھر میں اگر وہ آیا ہوا ہے اور اقامت کی نیت کرتا ہے، تو اقامت کی نیت کرنا یہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسافر ہی ہوگا، کیونکہ کبھی بھی وہ واپس جا سکتا ہے۔ ان ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہو گیا۔ آگے چند مسائل بیان کر رہے ہیں مقتدی اور اس کے حوالے سے، مسافر کا مقیم کی ابتدا کرنا اور مقیم کا مسافر کی ابتدا کرنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، وہ ان اقتدا مسافر بمقیم فی الوقت صح، اگر مسافر مقیم کی ابتدا کرے وقت میں، یعنی وقت نکلا نہ ہو، اسی وقت میں وہ ابتدا کرتا ہے، تو صح، یہ ابتدا کرنا درست ہے، لیکن وَأَتَمَّهَا عَرْبًا، اس کو مکمل کرے گا، وَأَتَمَّهَا عَرْبًا، وہ اس کو مکمل پڑھے گا، کیونکہ مقیم کی یہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو مقیم چونکہ 4 رکعتیں ہی پڑھے گا، تو یہ بھی 4 رکعتیں پوری پڑھے گا۔ فی الوقت، وقت میں جائز ہے، وَبَعْدَهُ لَا يَصِحُ، وقت کے نکلنے کے بعد جائز نہیں ہے، وقت نکل گیا تو وقت کے نکلنے کے بعد وہ بندہ مقیم امام کی ابتدا کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے برعکس دونوں میں جائز ہے، دونوں میں صحیح۔ اس کے برعکس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقیم ہے وہ مسافر کی ابتدا کرے، ایک ہوتا ہے مسافر، دوسرا ہوتا ہے مقیم، تو پیچھے جو بیان ہوا وہ ہے مسافر کا مقیم کی ابتدا کرنا، جو امام ہوگا وہ مقیم ہوگا، اور جو مقتدی ہوگا وہ مسافر ہوگا۔ اسی طرح جو مسافر ہے وہ امام بنے، اور جو مقیم ہے وہ مقتدی بنے، مقتدی مقیم ہو، مسافر امام ہو، تو دونوں صورتوں میں جائز ہیں، چاہے وہ وقت میں ہو چاہے وہ وقت کے بعد ہو، فیہما کا مطلب یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں
اس کی ابتدا درست ہے۔ پیچھے تو جب مسافر مقیم کی ابتدا رہا تھا تو صرف ایک وقت میں، جس وقت میں وہ ہے اس میں وہ جائز تھا، وقت کے گزرنے کے بعد جائز نہیں تھا۔ لیکن جب مقیم وَنَدُبَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنِّي مُسَافِرٌ، اور امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ کہے اپنی نماز مکمل کرو، بے شک میں مسافر ہوں۔ تو یہ نماز جیسے ہی شروع کرے گا تو نماز شروع کرنے کے وقت وہ کہے گا کہ میں مسافر ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، چونکہ وہ امام ہوگا مسافر، تو وہ مسافر امام کہے گا کہ میں مسافر ہوں، تم اپنی نماز مکمل کرنا۔ اتموا صلاتکم، اپنی نماز مکمل کرو، بے شک میں مسافر ہوں۔ وَيَنبَغِي أَن يَقُولَ ذَلِكَ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ، امام کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کو کہے، یعنی یہ جو جملہ کہ میں مسافر ہوں، یہ جملہ کہے گا اس سے پہلے پہلے یہ کہے گا کہ میں مسافر ہوں، تم اپنی نماز مکمل پڑھنا۔ تو مسافر 2 رکعتیں نماز پڑھ کے سلام پھیر دے گا، اور جو مقیم ہوگا مقتدی، وہ پوری 4 رکعتیں ہی پڑھیں گے۔ ولا یقرأ المقیم فیما یتمہ بعد فراغ امامہ المسافر فی الاصح، اور مقیم ان رکعتوں میں قرات نہیں کرے گا، ولا یقرأ المقیم، مقیم ان رکعتوں میں قرات نہیں کرے گا جو وہ مقیم امام، جو وہ مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد پورا کرے گا۔ جو اس کا مسافر امام تھا، مسافر امام سے فارغ ہونے کے بعد جو رکعتیں پوری کرے گا ان میں مقیم قرات نہیں کرے گا، مقیم قرات نہیں کرے گا ان رکعتوں میں جو وہ مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد مکمل کرے گا، یعنی جو رکعتیں امام کے فارغ ہونے کے بعد وہ ادا کرے گا، تو اب اس کے اندر وہ قرات نہیں کرے گا دوسری رکعتوں میں، فی الاصح، اصح قول کے مطابق، یعنی وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ چلا جائے گا رکوع میں اور سجدے میں۔ وفائتۃ السفر والحضر تقضی رکعتین و اربع، سفر اور حضر کی فوت شدہ نمازیں 2 اور 4 رکعتیں قضا کی جائیں گی۔ اگر کوئی بندہ مسافر ہے اور حالت سفر میں ہی اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ 2 رکعتیں ہی قضا کرے گا، کیونکہ اس کی مسافر والی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو قضا کرتے وقت بھی وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، اور اس کے اندر نیت یہی کرے گا کہ میں نیت کرتا ہوں تو قصر کی جو میری قضا ہو گئی تھی۔ اور حضر میں یعنی بغیر سفر کے اگر قضا ہوئی ہیں تو اس صورت میں بھی کیا کرے گا؟ 4 رکعتیں قضا کرے گا، کیونکہ وہ سفر، حالت سفر میں ہے، اور حالت سفر میں حالت حضر والی بغیر سفر میں جو نمازیں اس کی قضا ہوئی تھی اور وہ تلاوت کر رہا ہے، تو اب وہ 4 رکعتیں ہی پڑھے گا، 4 رکعتیں ہی قضا کرے گا، وہ زیادہ کم رکعتیں نہیں پڑھے گا، کیونکہ میں مسافر ہوں، تو مسافر ہونے کی وجہ سے 2 رکعتیں پڑھے تو ایسا نہیں ہے۔ سفر میں 2 رکعتیں فوت ہوئی تو تقدا رکعتین، 2 رکعتیں قضا کی جائیں گے، اور حضر میں ہوئی تو اربعن، 4 رکعتیں قضا کی جائیں گے۔ اس کے اندر لف و نشر مرتب ہیں، پہلے سفر آیا ہے تو یہاں پر بھی پہلے سفر والی نماز ہیں، یہاں پھر حضر آیا ہے تو یہاں پر بھی پھر حضر والی نمازوں کا ذکر ہے، تو اسے لف و نشر مرتب کہتے ہیں، آپ بلاغت کے اندر پڑھیں گے۔ والمعتبر فیہ آخر الوقت، اور اس میں معتبر آخری وقت ہیں،
یعنی آخری وقت میں اگر وہ مسافر تھا تو اب وہ قضا ہونے والی نمازیں حالت سفر والی ہوں گی، اور اگر آخری وقت میں وہ مقیم تھا تو وہ قضا ہونے والی نمازیں اب حالت مقیم والی کہلائیں گی اور وہ مکمل پڑے گا۔ والوطن الاصلی والوطن الاصلی هو الذی، بلکہ اوپر سے وَيَبْطُ الْوَطَنُ الْأَصْلِي بِمِثْلِهِ فَقَطْ وَيَبْطُ الْوَطَنُ الْإِقَامَةُ بِمِثْلِهِ وَبِالسَّفَرِ وَبِالْأَصْلِيِّ، وطن اصلی باطل ہو جائے گا اپنی مثل کے ذریعے صرف، جو وطن اصلی ہے یہاں وہ اس کی تعریف بھی آگے آ رہی ہے کہ وطن اصلی کیسے کہتے ہیں۔ وطن اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر وہ بندہ رہائش اختیار کر چکا ہے، جس کے اندر وہ پیدا ہوا ہے۔ وطن الاصلی فقط، وطن اصلی اپنی مثل کے ساتھ ہی باطل ہوگا، یعنی وطن اصلی سے ہی باطل ہوگا۔ وَيَبْطُلُ وطن الاقامت بمثلہ وبالسفر وبالاصلی، تو وطن اقامت اپنے مثل سے بھی باطل ہو جائے گا، وطن سفر کے ذریعے بھی وہ باطل ہو جائے گا، اور وطن اصلی کے ذریعے بھی وہ وطن اقامت باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تعریف کر رہے ہیں کہ وطن اصلی کیا ہے، کہتے ہیں والوطن الاصلی هو الذی ولد فیہ او تزوج او لم یتزوج، وطن اصلی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی بندہ پیدا ہوا، ولد فیہ جس وطن کے اندر، جس جگہ کے اندر وہ پیدا ہوا ہے وہ اس کا وطن اصلی ہے، یا پیدا تو نہیں ہوا لیکن جس شہر میں، جس علاقے میں وہ شادی کی اس نے، تو شادی کرنے کی وجہ سے بھی وہ اس کا وطن اصلی بن جائے گا، یعنی جہاں شادی بھی نہیں کی لیکن اس کا یہ ارادہ بنا کہ اب وہ زندگی اس میں گزارے گا۔ او لم یتزوج، شادی نہیں کی لیکن قصد التعیش لا للارتحال عنہ، اس شہر میں رہائش اختیار کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ میں اب اس شہر میں ہی رہوں گا، لا لل ارتحال عنہ، اس سے سفر کرنے سا، اس سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، لا کے بعد ارادہ موضوع مانیں گے، یعنی اس وطن سے سفر کرنے کا وہ اس کو کوئی ارادہ نہ ہو، اس کا یہ ارادہ ہو کہ میں اس شہر میں ہی رہوں گا، تو وہ اس کا وطن اصلی کہلائے گا۔ وطن الاقامت و وطن الاقامت موضع نول اقامت فیہ نصف شہر فما فوقہ، اور وطن اقامت ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ میں اس نے آدھے شہر کی نیت کی، آدھے مہینے کی نیت کی، نصف شہر آدھے مہینے کی نیت کی، تو وہ اس کا دار الاقامہ ہوگا، یا پھر آدھے آدھے مہینے سے زیادہ یعنی 15 دن کی نیت کی تو وہ اس کے لیے وطن اقامت ہو جائے گا، یا وطن 15 دنوں کے علاوہ زیادہ نیت کی تو اس کے لیے یہ وطن اقامت ہو جائے گا، 15 دن کرے یا 15 دن سے زیادہ کرے تو اس کے لیے یہ وطن اقامت ہو جائے گا۔ ولم يعتبر محققون ولم يعتبر اس کو معروف پڑھیں گے، ولم يعتبر المحققون وطن سکنا، محققین نے وطن سکنا کا اعتبار نہیں کیا، ولم
یا تبرل محققون وطن سکنا وہو ما ینوی وہو ما ینوی الاقامت فیہ دون نصف شہر۔ وطن سکنا کا محققین نے اعتبار نہیں کیا۔ وطن سکنا کیا ہے؟ وہ ایسا وطن ہے کہ جس میں 15 دنوں سے کم کی نیت کی ہو، کہ میں 15 دن سے کم اس میں رہوں گا، تو جس علاقے میں، جس وطن میں اس نے 15 دنوں سے کم دنوں کے رہنے کی نیت کی ہے تو وہ اس کا وطن سکنا کہلائے گا۔ وہ اس وطن کے اندر مسافر ہوگا، تو یہ وطن جو سکنا ہے یہ کبھی بھی کسی سے بھی باطل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سفر والا چیپٹر بھی پورا ہوا نماز سفر کے بارے میں۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔